مسیح یسوع کے زندہ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دیکھیں، ہمارے لیے آج جو ٹاپک ہے، ہم سال سے دعائیں روزے میں ٹھہرے، لیکن ہماری جو ہے نا زندگیوں میں بحالی سرفرازی، ہمارے خاندانوں میں بحالی سرفرازی نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہیں، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانو چلو، اور وقت تو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ تو خدا ان کے کلام میں سے ہم مرد یشوع، جو خدا کا بندہ مرد موسیٰ کے بعد جسے خدا نے کھڑا کیا تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کی رہبری رہنمائی کرے، ان کے آگے آگے چلے اور انہیں وہ وعدہ کی ہوئی میراث دے۔ تو دیکھیے خدا کا بندہ یشوع، اس کا پہلا باب، اس کی 8 اور 9 آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ جی دیکھیں، خدا ان کا بندہ مرد یشوع بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا ان کے کلام کو بیان کرتا ہے۔ خدا ان کے یہ وعدہ بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ کیا؟ وعدہ بھی اور حکم بھی۔ کیا؟ دونوں چیزیں ہیں، وعدہ اور حکم۔ تو دیکھیے خدا کا بندہ کہتا ہے، خدا کے بندہ کو خدا نے حکم کیا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یہ اس وقت قوم بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن آج میرے اور آپ کے لیے یہ کلام ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارا دھیان دنیا داری کی چیزوں پر ہے، بحالی پر ہے، سرفرازی پر ہے، لیکن ہمارا دھیان خدا کے کلام پر نہیں ہے، شریعت کی ان باتوں پر نہیں ہے جو خدا نے احکامات، جو قوانین دیے ہیں ان پر نہیں ہے۔ تو جب ہمارا دھیان دنیاوی چیزوں پر ہوگا تو پھر بحالی سرفرازی نہیں آئے گی میرے عزیزو۔ اگر ہم بحال ہونا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں، تو یشوع کی طرح خدا کی وفاداری اور تابعداری کرنا سیکھیں۔ آج ہمیں وفادار اور تابعدار بننے کی ضرورت ہے، جیسے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو جب خدا کی حکمت ہم میں آئے گی تو پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ آج ہمارے پاس حکمت کی کمی ہے۔ زبور 1 میں لکھا ہے، مرد داؤد کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے، کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور دن اور رات اس کا دھیان خدا ان کی شریعت پر رہتا ہے۔ اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور وقت پر پھلتا ہے۔ اگر آج ہم اقبال مند ہونا چاہتے ہیں، خوب کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو خدا ان کے کلام کو پڑھنا ہے، اس پر غور کرنی ہے، ان قوانین پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہم عقل مندی اور خوب کامیاب ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا ان کا یہ وعدہ ہے، حکم ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تو خداوند نے یشوع سے کہا، سو مضبوط ہو جا۔ آج ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ بے دل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند
ہمارا خدا جو یشوا کا خدا تھا، موسیٰ کا خدا، ایلیا الیشا کا خدا، داؤد سلیمان کا خدا، باقی نبی پیغمبروں کا خدا، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا ماں باپ تمہیں چھوڑ جائے گا لیکن میں تم سے ہرگز دستبردار نہ رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں پریشانیوں کو، مشکلات کو دیکھ کر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، توکل کرنے کی ضرورت ہے، یقین اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے وہ ہمیں بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں بحال اور سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بحالی سرفرازی دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں قدرت اور قوت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔